دعائیں بچھڑے ہوئے یوسف علیہ السلام کو یعقوب علیہ السلام سے دوبارہ ملوا دیتی ہے۔ دعائیں یونس علیہ السلام کو مچھلی کے پیٹ سے زندہ ساحل سمندر پہ اگل دیتی ہے۔ دعائیں تپتے ہوئے صحرا میں ہاجرہ کے لیے پانی کا چشمہ پھوڑ دیتی ہے۔ دنیا کے راستے بند ہو جائے تو دعائیں آسمانی راستے کھول دیتی ہے۔ مت بھولو جس نے دعا مانگنا سکھایا ہے، اس نے قبولیت کا وعدہ کر رکھا ہے۔ دعائیں مقدر موڑ دیتی ہیں۔ دعائیں ٹوٹے ہوئے دل جوڑ دیتی ہے۔ اختتام میں تمہاری دعائیں تمہیں کیسے تھام لیتی ہے تم یہ گمان بھی نہیں کر سکتے۔ دعائیں ایک انگلی کے اشارے پہ چاند کو دو ٹکڑوں میں توڑ دیتی ہے۔ تم اپنی مرضی سے اللہ کی جانب نہیں جاتے، بلکہ جب اسے تم پر بے حد پیار آتا ہے تب وہ ایسے حالات پیدا کر دیتا ہے کہ تم اس کی جانب کھینچے چلے جاتے ہو۔ وہ رسوا نہیں کرتا زمانے کی طرح، وہ اپنے در پر آنے والے کو تھام لیتا ہے، وہ دلوں کے راز سنبھال لیتا ہے، وہ ٹوٹے دلوں کو جوڑ دیتا ہے، بکھری روح کو سنوار دیتا ہے۔ وہ اللہ ہے جو ہر کسی کو نواز دیتا ہے۔ تم لوگوں پر رحم کرو، اللہ تم پر رحم کرے گا، کیونکہ تمہارا مہربان ہونا اس پاک رب کی عطا ہے۔ اگر چاہتے ہو کہ اللہ تم سے محبت کرے تو پہلے اس کے بندوں سے محبت کرو۔ عورت کتنی خوبصورت ہے یہ اس کی صورت طے نہیں کرتی، یہ مرد کی پسند اور خواہش طے کرتی ہے۔ میں نے گلاب چہرہ عورتوں کو رلاتے اور عام شکل و صورت والی کو راج کرتے دیکھا ہے۔ دعاؤں کا مسلسل تمہارے لبوں کی تسبیح بن جانا اللہ کی طرف سے تمہارے لیے قبولیت کا اشارہ ہے، اور دعائیں مانگتے رہو، اسے اپنے بندے کے اٹھے ہوئے ہاتھوں کی لاج رکھنا آتا ہے۔ یہ جو تمہارا اللہ پہ بھروسہ ہے نا، دیکھ لینا یہ تمہیں ایک دن معجزوں کے چشموں تک لے جائے گا انشاءاللہ۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا واحد عورت ہے جن کا باپ نبیوں کا سردار، خاوند ولیوں کا سردار، بیٹے جنت کے شہزادوں کے سردار اور خود جنت کی عورتوں کی سردار۔ دنیا کے واحد لیڈر جنہوں نے 63 سال عمر پائی اور زندگی میں کبھی جھوٹ نہیں بولا، بے شک وہ ہمارے پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ بس خودکشی حرام ہے اور جھوٹ بولنا حلال ہے، دھوکہ دینا حلال ہے، دل توڑنا حلال ہے، جیتے جاگتے انسان کو میت بنانا حلال ہے، اور پھر سب حلال کر کے لوگوں نے مارنا حرام کر دیا۔ وہ اللہ جو رات کے اندھیرے میں ایک گہرے پتھر کے نیچے چلتی ہوئی چوٹی سے چونٹی کے بارے میں بھی باخبر ہے، تو تمہیں کیا لگتا ہے جو تمہارے دل میں خواہش ہے وہ رب اس سے واقف نہیں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، امت ایک جسم کی مانند ہے، اگر ایک حصہ تکلیف میں ہے تو پورا جسم تکلیف میں ہے۔ بعد از نماز عشاء سورہ الملک اور سورہ السجدہ کی تلاوت کیجیے اور سورہ البقرہ کی آخری 2 آیات پڑھنا مت بھولیے، کیونکہ یہ میرے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ اللہ تو اسے بھی دیتا ہے جس نے کبھی اس کے در کا رخ نہیں کیا، تو پھر تمہیں کیسے نہیں دے گا جب تم اس سے گڑ گڑا کر کچھ مانگو گے۔ جن لڑکیوں کے چہروں پر زیادہ نظریں پڑتی ہیں غیر مردوں کی، ان کے چہروں سے نور ختم ہو جاتا ہے۔ جب کبھی میں ان لوگوں کے بارے میں سوچتا ہوں جنہوں نے مجھے تکلیف دی تو یہ لائن مجھے سکون دیتی ہے، اللہ انصاف کرنے پر آئے تو پتھر بھی بولنے لگتے ہیں۔ جب انسان اپنے اللہ پر اس قدر بھروسہ کر لیتا ہے کہ اللہ کے سوا کوئی بھی اس کی ضرورت پوری کرنے والا نہیں، اللہ تعالیٰ بھی اپنے بندے کو مایوس نہیں لوٹاتا۔ جب درد بڑھنے لگے اور کچھ بھی سمجھ نہ آئے تو رب کی طرف چلے جاؤ، کیونکہ دل کا سکون بس اسی کی یاد میں ہے۔ وہ راستے بھی دیکھتا ہے، وہ اسباب بھی بناتا ہے، وہ مان بھی جاتا ہے اور پھر معجزے بھی دیکھتا ہے۔ بس ناممکنات لمحوں میں بھی دعا مانگتے رہے، کیونکہ وہ یقین رکھنے والوں کو کبھی خالی ہاتھ واپس نہیں مڑتا۔ تمہاری مخلص دل سے نکلی ہوئی دعائیں تو کب کی قبول ہو چکی ہیں، بس ان کا سامنا باقی ہے، اور دعائیں بے وجہ تو نہیں ہوتی، یہ جو تم ٹوٹ کر بکھرے ہو اس کے بعد معجزہ ہونا تو لازم ہے۔ جب اللہ تعالیٰ نوازنے پر آتا ہے تو تمہارے مخالف کو ہی تمہارے لیے وسیلہ بنا دیتا ہے، بس اللہ پر بھروسہ رکھو، وہ تمہارے لیے کافی ہو جائے گا۔
اللہ جس کے ساتھ ہو اس کا رنج و غم سے کیا واسطہ، غم تو اس کے لیے ہے جو اللہ کا ساتھ چھوڑ بیٹھتا ہو۔ باپ کے بعد شوہر اللہ کی جانب سے عورت کے لیے چنا گیا مضبوط ترین سہارا ہے۔ اگر آپ نے کبھی کسی دکھی دل کو خوش کیا ہے تو یقین رکھے تقدیر ضرور آپ کا پیچھا کرے گی، جب اسے موقع ملا وہ ضرور آپ کو بدلہ لوٹائے گی۔ وہی تو ہے جو بیماروں کو شفا دیتا ہے، صحت مندوں کو بیماری میں مبتلا کرتا ہے، غریب کو امیر کرتا ہے، امیر کو غریب کرتا ہے، بھوکے کو وسیلوں سے کھانا کھلاتا ہے، ہر گناہگار کو معاف کرتا ہے۔ تو کیا ممکن ہے تم روتے ہو اور وہ تمہاری صدا پہ نہ کہے اور تمہیں اب بھی آسرا چھوڑ دے؟ بالکل نہیں، وہ سننے والا اور بڑا محبت کرنے والا ہے۔ کبھی کبھی لگتا ہے کہ دنیا ٹوٹ جائے گی، امید کوئی نہیں رہے گی، پر یاد رکھیں کہ جو کچھ اللہ نے آپ کے لیے منظور کیا ہے وہ آپ کو ضرور ملے گا۔ کبھی بھی نا امید نہ ہو، کیونکہ جو کچھ اللہ کرتا ہے بہتر کرتا ہے۔ سورہ یاسین فجر کی نماز کے بعد پڑھنے پر ہر حاجت پوری ہو جاتی ہے۔ بارش میں اتنی بوندیں نہیں برستی جتنی سورہ یاسین پڑھنے والے پر رحمتیں برستی ہیں۔ تم تکلیف میں ہو وہ الشافی شفا دینے والا، تم غریب ہو وہ الغنی مالدار اور خود کفیل، تم اکیلے ہو وہ الوکیل کافی ہے، تندور ہو وہ القریب قریب ہے، تم گنہگار ہو وہ الرحمن رحم کرنے والا ہے۔ سردیوں کا وضو، گرمیوں کے روزے اور جوانی کی عبادت اللہ کو بہت پسند ہے۔ اللہ کی طرف سے کی گئی دیری میں کتنی خیر ہے، یہ تمہیں تب سمجھ آئے گا جب یہ صبر کے سجدے شکر کے سجدے میں بدل جائیں گے۔ جب تمہیں محسوس ہو کہ تمہاری طبیعت کو ذکر خدا سے سکون محسوس ہوتا ہے تو سمجھ لو کہ اللہ پاک تمہیں پسند کرتا ہے۔ خوبصورت اور پاکیزہ بیوی مرد سے خود کو ایک درجہ کم سمجھ لے تو اللہ تعالیٰ اسے ماں کی صورت میں 3 درجے بلندی عطا فرماتا ہے۔ عبادت ضرور کریں مگر معاملات پر بھی توجہ دیں۔ کعبے کے چکر لگانے سے لوگوں کو دیے گئے چکر معاف نہیں ہوتے۔ بس تم ہمت نہ ہارنا، خود کو اکیلا نہ سمجھنا، اللہ تمہارے ساتھ ہے۔ وہ تمہاری زندگی سے سارے غم مشکلیں تکلیفیں اسے نکال دے گا کہ تم حیران رہ جاؤ گے۔ غیر محرم پر بھروسہ عورت کی سب سے بڑی بے وقوفی ہے۔ یہ ایسا ہی ہے جیسے بند پنجرے میں موجود شیر پہ ترس کھا کے اسے آزاد کرنا، اس یقین کے ساتھ کہ واحد آپ وہ لڑکی یا وہ انسان ہے جسے وہ نہیں کھائے گا، حالانکہ در حقیقت وہ سب سے پہلے آپ کو ہی کھائے گا۔ حضرت خدیجہ پہلی عورت تھی جنہوں نے نکاح کا پیغام نبی پاک کو بھیجا۔ یوں اللہ نے ان کے ذریعے لڑکی کو خود اپنا خاوند پسند کرنے کی آزادی دی۔ عشق یہ تھا کہ حضرت بلال نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال کے بعد اذان دینا ہی چھوڑ